اسٹاک ہوم۔ قرآن سوزی کے واقعے کے بعد جاری کشیدگی کے تناظر میں سویڈن میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ حکومتی بیان کے مطابق ملکی سرحدی کنٹرول بھی سخت کیا جا رہا ہے، جبکہ پولیس کو بھی کسی شخص کو روکنے اور تلاشی لینے کے اضافی اختیارات دے دیے گئے ہیں۔ سویڈن اور ڈنمارک میں حالیہ کچھ عرصے میں قرآن کے نسخے جلائے جانے کے بعد متعدد مظاہرے دیکھے گئے، جبکہ کئی مسلم ممالک کی جانب سے ڈنمارک اور سویڈن سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ ایسے واقعات کی روک تھام یقینی بنائیں۔ کیف۔ یوکرین کے دوسرے بڑے شہر خارکیف میں روسی ڈرون حملوں میں ایک شخص زخمی ہو گیا ہے، جبکہ ایک کالج کے طلباء کی رہائشی عمارت کو نقصان پہنچا۔ یوکرینی حکام نے منگل کے روز بتایا کہ خارکیف کے شمال مشرق میں رات گئے روسی ڈرونز نے ایک کالج اور شہر کے مرکزی علاقے کو نشانہ بنایا۔ یوکرینی بیان کے مطابق ایک ڈرون نے ایک کالج کی عمارت کی 2 بالائی منزلیں تباہ کر دیں، جبکہ حملے کے بعد عمارت کو لگنے والی آگ کو بجھانے کے لیے ایمرجنسی سروسز کو کارروائی کرنا پڑی۔ بتایا گیا ہے کہ کالج کی رہائشی عمارت زیر استعمال نہیں تھی، دوسری صورت میں جانی نقصان زیادہ ہو سکتا تھا۔ برسلز۔ یورپی یونین نے کہا ہے کہ فوجی بغاوت کے باوجود نائجیریا سے یورپی یونین کے لیے یورینیم کی فراہمی میں رکاوٹ نہیں آئے گی۔ یورپی یونین کے ترجمان نے منگل کے روز کہا کہ نائجر سے یورینیم کی سپلائی کو خطرات لاحق نہیں ہیں۔ ترجمان کا تاہم یہ بھی کہنا تھا کہ جوہری ایندھن کی سپلائی میں قلیل المدتی رکھنے کی صورت میں یورپی یونین کے پاس کافی ایندھن ذخیرہ ہے، جبکہ طویل المدت بندش کے معاملے میں دنیا بھر میں قدرتی یورینیم کی دیگر مارکیٹس موجود ہیں۔ بڈاپیسٹ۔ امریکہ نے ہنگری کے شہریوں پر سفری پابندیوں کا اعلان کیا ہے۔ یہ پیش رفت ان خبروں کے بعد سامنے آئی ہیں جن میں کہا جا رہا تھا کہ ہنگری میں گزشتہ 9 برسوں میں 1 ملین افراد کو مکمل جانچ کے بغیر پاسپورٹ جاری کیے گئے۔ یہ پابندیاں امریکہ کے ویزے سے استثناء کے اس پروگرام کے تناظر میں عائد کی گئی ہیں جن میں 40 ممالک کے شہریوں کو امریکہ میں کاروبار یا سیاحت کے لیے ویزا درکار نہیں ہوتا، بلکہ انہیں ایک الیکٹرانک نظام کے تحت سفری اجازت نامہ حاصل کرنا ہوتا ہے۔ امریکی حکام کے مطابق ہنگری کی حکومت امریکی سیکیورٹی خدشات ختم کرنے میں ناکام رہی، جس کے بعد یہ قدم اٹھایا گیا۔ بیجنگ۔ چین میں برساتی طوفان کے نتیجے میں کم از کم 20 افراد ہلاک جبکہ 19 لاپتہ ہو گئے۔ بارشوں سے سب سے زیادہ دارالحکومت بیجنگ اور اس کے نواحی صوبے متاثر ہوئے۔ جمعے کے روز فوجیان صوبے کے جنوبی حصے کو شدید برساتی طوفان نے متاثر کیا تھا۔ بتایا گیا ہے کہ ہفتے کے روز سے جاری شدید بارشوں کی وجہ سے کئی مقامات پر سیلابی صورتحال ہے۔ مقامی حکام کے مطابق بیجنگ میں 40 گھنٹوں میں اتنی بارش ہوئی ہے جتنی اوسطاً پورے ماہ جولائی میں ہوتی ہے۔ دوحہ۔ امریکہ اور افغان طالبان کے مابین دوحہ میں ایک 2 روزہ اعلیٰ سطحی مذاکرات کا دور اختتام پذیر ہو گیا۔ پیر کی شب فریقین نے بتایا کہ ان مذاکرات میں اعتماد سازی کے لیے اقدامات پر بات چیت کی گئی۔ اس ملاقات میں امریکی حکام نے طالبان سے مطالبہ کیا کہ وہ ملک میں انسانی حقوق کی صورتحال میں بہتری اور خواتین، لڑکیوں اور دیگر کمزور طبقات کے حقوق کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کریں۔ ادھر طالبان کی جانب سے ایک علیحدہ بیان میں کہا گیا کہ ان مذاکرات میں افغانستان کے منجمد اثاثوں کی بحالی اور افغانستان کو عالمی بینکنگ نظام سے جوڑنے کے موضوعات زیر بحث آئے۔ لندن۔ برطانیہ نے سن 2014 میں عراق میں دہشت گرد تنظیم اسلامک اسٹیٹ کے ہاتھوں یزیدی برادری کے افراد کے قتل عام کو نسل کشی قرار دیا۔ یہ اعلان منگل کو برطانوی حکومت کی جانب سے عراق میں اس برادری کے قتل عام کی برسی سے قبل کیا گیا ہے۔ اس سے قبل سن 2021 میں ایک جرمن عدالت نے بھی ایک جہادی کو عراق اور شام میں یزیدی برادری کی نسل کشی کے جرم میں سزا سنائی تھی، جبکہ جرمن قانون ساز بھی اسلامک اسٹیٹ کے عراق میں اس برادری کے خلاف مظالم کو نسل کشی قرار دے چکے ہیں۔